ناظرین و سامعین حضرات، سب سے پہلے میرے چینل میں آپ سبوں کو خوش آمدید۔ آئیے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اردو نحویات، جسے انگلش میں سینٹیکس کہتے ہیں۔ نحویات میں کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ گلیسن کے مطابق جو ترکیبیں تصریف اور اشتقاق کے عمل سے بنتی ہیں، انہیں اور بڑی بندشوں میں ترتیب دینے کے اصولوں کو نحو کہتے ہیں۔ حال کے مطابق نحو ان طریقوں کا مطالعہ ہے جن میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ مارفیمیات ان طریقوں کا مطالعہ ہے جن سے لفظ بنتے ہیں۔ ہاکیٹ کے مطابق نحو میں وہ طریقے شامل ہیں جن سے کلام میں الفاظ اور فوق قطعاتی مارفیموں کو ایک دوسرے کے رشتہ میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ گیان چند جین کے مطابق مارفیمیات لفظ کی ساخت کا مطالعہ کرتی ہے اور نحو لفظ سے بڑی ترکیبوں میں لفظوں کی ترتیب کا۔ یاد رہے کہ صرف و نحو کو ملا کر زبان کی قواعد کہا جاتا ہے۔ نحو اور مارفولوجی میں فرق۔ نحو اور مارفولوجی میں فرق یہ ہے کہ مارفولوجی میں ہم لفظ کی سطح تک زبان کا مطالعہ کرتے ہیں، جبکہ نحو میں دو یا دو سے زائد الفاظ یعنی جملے تک کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مارفولوجی میں کسی زبان میں الفاظ کی ساخت، ان میں مارفیم کی ترتیب اور مارفیم کی قسموں وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ مختلف الفاظ کن اصولوں کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ترکیب میں اور پورے جملے میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطالعہ نحو میں ہوتا ہے۔ نحو کی بنیادی اصطلاحات۔ ترکیب الفاظ کے کسی بھی اہم گروپ یا گروہ کو ترکیب کہتے ہیں، بلفظ دیگر مارفیموں یا لفظوں کے بامعنی گروہ کو ترکیب کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ محض ایک مارفیم کی ترکیب نہیں ہو سکتی۔ اس طرح پورا جملہ بھی ایک ترکیب ہے اور صرف دو مارفیم کا بھی گروہ ایک ترکیب کہلاتا ہے۔ جیسے وہ بوڑھا شخص جو صبح آپ سے ملا تھا میرا دوست ہے، اس میں وہ بوڑھا شخص جو کل آپ سے ملا تھا میرا دوست وغیرہ سب ترکیبیں ہی ہیں۔ اس طرح پورا ایک جملہ بھی ایک ترکیب ہے، لیکن تھا میرا ایک ترکیب نہیں۔ یاد رہے کہ ترکیب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کم سے کم دو مارفیم یا الفاظ ہوں، لیکن ترکیب میں دو ایسے مارفیم ہیں جس میں سے ایک پابند ہے، تو یہ ترکیب نحوی نہ ہو کر مارفولوجیکل ترکیب ہوگی۔ ترکیب کے تحت مرکب لفظ، فقرہ اور جملہ سب کچھ آ سکتا ہے۔ شمول کار کانسٹیٹیوٹ یہ وہ ترکیب ہے جس میں ایک سے زیادہ مارفیم یا لفظ شامل ہوں۔ یہ خود کسی دوسری بڑی ترکیب کی مشمول ہو سکتی ہے۔ مشمول کانسٹیٹیوئنٹ یہ وہ مارفیم لفظ یا ترکیب ہے جو کسی بڑی ترکیب کا جز ہو۔ یہ مشمول دوسرے شمول کاروں کے تعلق سے مشمول کار ہو سکتے ہیں۔ قریبی مشمول امیڈیٹ کانسٹیٹیوئنٹ۔ نحو میں کسی شمول کار کا تجزیہ دو مشمولوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک شمول کار کو اول ان دو قریبی مشمولوں میں بانٹا جاتا ہے، جو اس زبان کی قواعد کے تقاضوں سے فطری تقسیم کہلائے گی۔ پھر ہر قریبی مشمول کو اس کے قریبی مشمولوں سے پھاڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ مفرد مارفیم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے قریبی مشمول تجزیہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو ترکیب کسی دوسری ترکیب کی مشمول نہ ہو اسے جملہ کہتے ہیں۔ جو مشمول کسی دوسرے مشمول پر مشتمل نہ ہو اسے مارفیم کہتے ہیں۔ جملے کی خارجی قواعد نہیں ہوتی، محض داخلی قواعد ہوتی ہے۔ مارفیم کی داخلی قواعد نہیں ہوتی، محض خارجی قواعد ہوتی ہے۔ متعدد قریبی مشمول۔ قریبی مشمولات میں عموماً دو کی تقسیم کی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات تین بلکہ اس سے بھی زیادہ اجزاء میں تقسیم کرنی پڑتی ہے۔ غیر مسلسل قریبی مشمول۔ کبھی کبھی قریبی مشمول کے ذیلی اجزاء مسلسل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے بیچ کوئی دوسرا مشمول دخل در معقولات کر دیتا ہے۔ ہمرد قریبی مشمول۔ کلام میں سر درجے اور خط اختتامی یعنی سر لہر بھی ہوتی ہے۔ مکمل تجزیہ میں انہیں بھی دکھایا جا سکتا ہے۔
سر لہر کا دکھانا قدرے مشکل ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر اسے تجزیہ میں حذف کر دیا جاتا ہے۔ روپ گروہ فرام کلاس یا کنسٹیچوئنٹ کلاس ایک نحوی شمول کار ترکیب میں جو مشمول ہوتے ہیں، ان میں سے ہر مشمول کے عوض بدل کر بعض دوسرے الفاظ رکھے جا سکتے ہیں اور بعض نہیں رکھے جا سکتے۔ جو الفاظ مبادلے میں آ سکتے ہیں وہ مشمول کے روپ گروہ یا مشمول گروہ کہلاتے ہیں۔ ترکیبی سانچے مختلف روپ گروہوں کے ارکان کو جس طرح ملا کر ایک ترکیب تیار کی جاتی ہے اسے ترکیبی سانچہ کہتے ہیں۔ ترتیب لفظ میں مختلف مارفیموں کی ترتیب مقرر ہوتی ہے۔ ترکیبوں یعنی فقرہ یا جملہ میں بھی لفظ کے محل یا ترتیب کی اہمیت ہے۔ ترتیب طرح طرح کی ہوتی ہے لیکن وہ کسی اصول کے تحت ہی ہوتی ہے۔ ہر لفظ کو ایک دوسرے سے نہیں بدلا جا سکتا۔ جملہ وہ قواعدی روپ یا ترکیب جو کسی بڑی قواعدی ترکیب میں مشمول نہیں ہے، یعنی جو آخری شمول کار ہے، جملہ کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ لسانیات میں جملہ کا تصور قواعدی جملے سے مختلف ہوتا ہے۔ لسانیات میں جملہ سے ملتی جلتی دو اور اصطلاحیں موجود ہیں۔ پہلا کلام، دوسرا میکرو سیگمنٹ۔ ہر ترکیب یا فقرے میں کم از کم دو آزاد روپ شامل ہوتے ہیں۔ ان کی نوعیت کی بنا پر دو قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلا درو مرکزی ترکیب، جس ترکیب کے قریبی مشمولوں میں سے ایک یا ایک سے زیادہ شمول کار کے روپ گروہ میں ہو، یعنی اس کی جگہ لایا جا سکے، وہ ترکیب درو مرکزی ہوتی ہے۔ مثلاً شریر لڑکا، اس ترکیب میں لڑکا کا روپ گروہ وہی ہے جو شریر لڑکا کا، اس میں لڑکا مرکز اور شریر وصف ہے۔ درو مرکزی ترکیبیں کی خاص طور سے دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلا تال میل، دوسرا توصیفی۔ برو مرکزی ترکیب جس ترکیب کے قریبی مشمولوں میں سے کوئی بھی پورے شمول کار کے روپ گروہ میں نہیں ہوتا، یعنی اس کی جگہ نہیں رکھا جا سکتا، تو اسے برو مرکزی ترکیب کہتے ہیں۔ تال میلی یہ دو اجزاء کو باہم ملاتی ہیں۔ اس کی تین ذیلی قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ عطفہ، ان میں بالعموم اور یا اس کے ہم معنی عطفہ نشان کی مدد سے دو اجزاء کو جوڑا جاتا ہے، جیسے بچے اور بوڑھے اور اکثر و بیشتر وغیرہ۔ تردیدی، ان میں نشان گر یعنی میکر یا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کالا یا گورا، آج یا کل وغیرہ۔ توصیفی یا مطبوعی، توصیفی میں ایک جزو متصل سر یا مرکز ہوتا ہے اور دوسرا وصف، اور ان کو ذیل کی تین قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ وصف پہلے، مرکز بعد میں، جیسے چالاک وصف، لڑکا مرکز، مضبوط وصف، دروازہ مرکز۔ مرکز پہلے، وصف بعد میں، مزاج مرکز، شریف وصف، دل مرکز، ناداں وصف، وصف غیر مسلسل اور مرکز بیچ میں، جیسے ایسی حسین مرکز، جیسی پری۔ برو مرکزی ترکیبوں کی تین قسمیں ہیں، اشاری، ربطی، مسندی فقرے۔ اشاری کی دو قسمیں ہیں، مانوی، حرفی۔ حرفی کی دو قسمیں ہیں، حرف جاری، استدراکی یا شرطی۔ نحوی تصریفی انسلاک کی تین قسمیں ہیں، جن میں سے اردو انگریزی میں صرف دو رائج ہیں۔ توافق، اس کے معنی ہے کہ جملے کے کسی مخصوص لفظ کو کسی دوسرے لفظ کے موافق ہونا چاہیے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ صفتی، صفت کی جنس یا تعداد دونوں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، جیسے اچھا لڑکا، اچھے لڑکے اور اچھی لڑکیاں وغیرہ۔ فعلی، فعل کی جنس یا تعداد یا دونوں مفعول کے مطابق ہوتی ہے، جیسے لڑکے نے گنا کھایا یا لڑکی نے گنا کھایا، لڑکے نے روٹی کھائی یا لڑکی نے روٹی کھائی وغیرہ۔ مطابعت، جملے کی مختلف ترکیبوں میں بعض اجزائے کلام بالخصوص اسم اور ضمیر کا نحوی مقام ظاہر کرنے کے لیے تعریف کے خاص روپ بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ اس عمل کو مطابعت کہتے ہیں۔ جزو، جزو ایک ایسا لفظ یا ایسی ترکیب ہے جو کسی بڑی ترکیب کا ایک حصہ ہو، جیسے وہ موٹا آدمی جو کل آپ سے ملا تھا میرا دوست ہے۔ میں سارے الفاظ جزو میں ہی ہیں
क्योंकि वो बड़ी तरकीब यानी जुमला में एक हिस्सा हैं। इस तरह मोटा आदमी, मेरा दोस्त वगैरह भी जुज़ हैं, लेकिन था, मेरा या आदमी जो, यह जुज़ नहीं है क्योंकि वो ख़ुद कोई तरकीब नहीं है। इसी तरह ये पूरा जुमला भी एक जज़ू नहीं है क्योंकि यह किसी दूसरी बड़ी तरकीब का कोई हिस्सा नहीं है। जज़ुए मुत्तसिल यह उन दो पाबंद चीज़ों में से एक है जिनसे कोई तरकीब बिलवास्ता बनी हो, जैसे वो मोटा आदमी जो कल आपसे मिला था, मेरा दोस्त है। इसमें दो जज़ुए मुत्तसिल हैं, वो ये हैं, पहला वो मोटा आदमी जो कल आपसे मिला था, दूसरा मेरा दोस्त है। याद रहे कि नहू में कोई भी मुताला और तहकीक काफ़ी हद तक इस बात पर मुनहसिर है कि किसी तरकीब या जुमले के अज्जाए मुत्तसिल क्या हैं। आज़ाद फ़िक्रा से मुराद वो फ़िक्रा है जो अपने आप में एक इकाई होता है और मुफरद जुमला में सिर्फ़ एक ही फ़िक्रा कार फरमा होता है, जैसे अच्छी किताब है, नेक लड़का है। मुनहसिर या ताबे फ़िक्रा ये वह ज़ेली जुमला है जो किसी दूसरे ज़ेली जुमले के साथ मिलकर किसी मुरक्कब या पेचीदा जुमले का करीबी मशमूल होता है। जैसे वो कहता है कि वो थका हुआ है, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो हमें आवाज़ देना। Please like, subscribe, and press the bell icon, and share to those who need it.